لیے آپ کو ایک اور واقعہ میں بتانا چاہوں گا کہ حضرت رابعہ بصریہ ناٹی قد کی عورت، بہت زیادہ گوری نہیں، گیہواں کلر جو کتابوں میں آتا ہے، گیہواں کلر، ہلکی سی سانولی وہ عورت، ناٹی قد کی عورت حضرت رابعہ بصریہ، اور اسی بصرہ کی سرزمین پر ایک بزرگ کا نام ہے حضرت حسن بصری، حسن بصری، اور ایک بزرگ اور ہے حضرت ابراہیم بن ادھم۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے گھر کی زیارت اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا کہ کسی نے نہ کیا ہوگا۔ میں تمہارے گھر کی زیارت اس طرح سے کروں گا کہ کسی نے تمہارے گھر کی زیارت نہیں کیا ہوگا۔ کہا کیسے ہوگا؟ کہا میں بصرہ سے چلوں گا اور خانہ کعبہ تک ہر ایک قدم کے بعد 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ہر ایک قدم کے بعد 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں آپ سے، کبھی کبھی ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں تو میں بیان کر دے رہا ہوں۔ دیکھیں ماں کا مقام کتنا، عورتوں کا مرتبہ کتنا دیا اسلام نے، نا؟ آج ہم لوگ کبھی کبھی غصے میں ہاتھ دے بھی دیتے ہیں عورتوں کو، ایسا نہ کیا کیجیے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ عورتوں کو چہرے پر مت مارو، عورتوں کسی کو بھی چہرے پر مت مارو۔ چہرہ جو شکل جو یہاں سے جو ہے نا، یہ اس کی اس کو بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، اس کو بنانے والا خود رحمان ہے، اس لیے چہرے پر کسی کو نہیں مارنا چاہیے۔ بچوں کو چہرے پر مت مارے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں، سائنس بھی کہتا ہے کہ یہاں کے اوپر سر میں مت ہاتھ لگایا کرو، سر میں زیادہ تیز سے کسی کو مت مارا کرو، کیونکہ کچھ ایسی نسیں ہیں جہاں ہلکی سی بھی چیخ لگ جائے گی نا، ہلکی سی خراش بھی لگ جائے گی تو آدمی یا تو پاگل ہو سکتا ہے یا تو دنیا چھوڑ سکتا ہے۔ تو حسن بصری حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ اللہ میں تمہارے گھر کی زیارت اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا کہ کسی نے نہ کیا ہوگا۔ کس طرح؟ کہا ہر قدم پر ایک قدم اٹھاؤں گا 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ایک قدم اٹھاؤں گا 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اب ذرا بتائیے یہاں سے مسجد تک 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے کوئی، اور وہ ایسے بندے تھے، وہ ایسے ولی تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ مولا میں گھر سے نکل رہا ہوں، جب نکلا 1 قدم چلے 2 رکعت نماز، پھر 1 قدم چلے 2 رکعت نماز، پھر 1 قدم چلے 2 رکعت نماز۔ بصرہ سے خانہ کعبہ پہنچتے پہنچتے 14 سال لگ گئے۔ کتنے لگ گئے؟ 14 سال لگ گئے۔ انہی 14 سالوں میں انہوں نے کمایا بھی ہوگا، ایسا نہیں کہ میں کھاؤ پی کر کے زندہ رہیں گے، ایسا نہیں نا، کمائے بھی ہوں گے لیکن قدم عبادت میں شامل ہیں۔ 14 سال لگ گئے۔ جب حدود حرم پہنچے، حدود حرم کسی بولتے ہیں؟ حاجی صاحب لوگ جانتے ہیں، حرم کا ایک حدود ہے، مکہ شریف کا، کعبہ شریف کا ایک حد ہے، اس حد تک پہنچے، اس وقت تک نظر نہیں اٹھایا۔ ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں کہ اب مسجد آ جائے گی، دور سے چلنے والا اپنی منزل کا بار بار معائنہ کرتا ہے کہ ہم وہاں پہنچنے والے ہیں، ہم وہاں تک کب پہنچیں گے، ہم وہاں پہنچنے والے ہیں، ہم وہاں تک کب پہنچیں گے، دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم بن ادھم جو نگاہ نیچے کرتے ہیں اٹھاتے ہی نہیں ہیں۔ حدود حرم میں جانے کے بعد، حدود حرم میں جانے کے بعد نظر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں پہنچ چکا، اب کعبہ کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے، کعبہ دیکھنے کے لیے بیتاب ہے۔ لیکن جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو آج کعبہ کعبے کی جگہ پر نہیں ہے، آج کعبہ جگہ پر نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، 14 سال جس کا میں انتظار کروں اور اس گھر میں جاؤں اور وہ گھر میں نہ ہو تو مجھ کو کیسا لگے گا؟ ہم چلے گئے مشتاق ہے نا، اب دیکھ رہے کہ انہی کے لیے ہم جانا کہاں سے آئے ہیں؟ گریڈی سے چل کر کے آئے ہیں، خاص کر کے ان سے ملنے جانا ہے، اور وہ گھر میں نہ رہے تو کیسا لگے گا؟ دل میں ٹھیس پہنچ گیا، اللہ میں آیا، خرچہ کیا، مشقتیں برداشت کیا، سفر کی صعوبتوں کو جھیلا، اور مشتاق بھائی کے لیے ملنے کے لیے آیا تھا اور وہ گھر میں نہیں۔ 14 سال نماز پڑھتے پڑھتے، عبادت کرتے کرتے حضرت ابراہیم بن ادھم مکہ پہنچ رہے ہیں، حدود حرم پہنچ رہے ہیں، اور کعبہ اپنی جگہ پر نہیں ہے، کعبہ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ آنکھوں کو مسل مسل کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے یا خود ہی کعبہ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ بہت روتے گاتے ہوئے کہا کہ مولا آج تیرا گھر کہاں ہے جس گھر کی میں زیارت کرنے آیا ہوں؟ کہا ابراہیم بن ادھم آج کعبہ کسی کی زیارت کے لیے گیا، تم کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہو لیکن کعبہ کسی کی زیارت کے لیے گیا۔ اب تو بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہو لیکن کعبہ کسی کی زیارت کے لیے گیا ہے۔ کہا مولا کعبہ کسی کی زیارت کے لیے گیا ہے؟
میں 14 سال میں نماز پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا ہوں تو اس کو تو میری زیارت کے لیے آنا چاہیے, اس کو تو میرے استقبال میں آنا چاہیے. کہا نہیں, وہ کسی کی زیارت کے لیے گیا. کہا مولا پھر بتا وہ کون, اے رب تو بتا کہ وہ کون ہے جس کی زیارت کے لیے کعبہ گیا. مجھ سے بھی بڑا عاجز, مجھ سے بھی بڑا کوئی عابد ہے, سال تک تیری نماز پڑھا, تیری بارگاہ میں سجدہ کیا, میرے لیے نہیں آیا, دوسرے کے لیے چلا گیا کعبہ تیرا. تو اللہ نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ تمہارے ہی شہر کی ایک خاتون ہے جس کا نام رابیہ ہے, جس کا نام رابیہ ہے. ذرا دیکھیے, ایک مرد ہے ایک عورت ہے, مقام دیکھیے عورتوں کا, اللہ نے کتنا مقام مرتبہ بلند کیا ہے. عورتیں جب اگر پابند اور پرہیزگار ہوتی ہیں نا تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. ماں جب فاطمہ الزہرا کا کردار ادا کرتی ہے نا تو بیٹا امام حسین پیدا ہوتا ہے نا. ابراہیم بن ادہم نے کہا عورت ہے, یا اللہ یہ خاتون ہے. کہا وہ خاتون ہے, تمہارے ہی شہر کی ہے, بصرہ کی ہے. جب پلٹ کر کے دیکھا تو بوڑھی تھی, ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے ٹیکتے ٹیکتے آ رہی تھی. کہا رابیہ یہ کیا ہنگامہ مچا کر کے رکھا کہ کعبہ تمہاری زیارت کے لیے گیا. کہ ابراہیم بن ادہم ہنگامہ تو 14 سالوں سے تم نے مچایا ہے, 14 سالوں سے ہنگامہ تم نے مچایا ہے. ایک قدم بڑھ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے, ایک قدم بڑھ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے, ایک قدم بڑھ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں, ایک لاٹھی اٹھا کر کے ہم گھر سے چلے اور پہنچ گئے ہیں. اب پوچھ تو رب سے کہ تمہاری زیارت کے لیے کعبہ نہیں آیا, اور میں تو ابھی گھر سے چلی تھی کہ کعبہ میرے ارد گرد گھوم رہا تھا, یہ کیا بات ہے. مولا کریم سے حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ مولا بتا کیا اس میں ہے اس خاتون میں جو مجھ میں نہیں ہے, اس خاتون میں کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم بن ادہم جو اس میں ہے واقعی وہ تجھ میں نہیں ہے. تو جب گھر سے چلا تھا تو اس گھمنڈ میں چلا تھا کہ مجھ سے زیادہ عابد کوئی نہیں ہے, مجھ سے زیادہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. اور جب رابیہ اپنے گھر سے چلی ہے نا تو انکساری کو سواری بنا لی ہے, عاجزی کو اپنا جہاز بنا لیا ہے, لاٹھی کو ٹوٹے ہوئے ڈنڈے کو اپنا سہارا بنا لیا ہے, اور صرف یہی دعا کرتی جا رہی تھی کہ مولا کسی طرح کعبے تک پہنچ جاؤں, کسی طرح کعبے تک پہنچ جاؤں, کسی طرح کعبے تک پہنچ جاؤں. اور تو یہ سوچ رہا تھا کہ کعبہ مجھ تک پہنچ جائے. میں نے کعبے کو حکم دیا, اے کعبہ آج تو یہاں پر نہیں, جہاں رابیہ ہے وہاں پر چلا جا, جہاں رابیہ بصریہ ہے وہاں پر چلا جا. ماں کا مقام بڑا بلند والا ہے. اگر اس طریقے سے کوئی زندگی گزارتا ہے نا تو پھر کعبہ اس کے لیے نہیں, کعبے کے لیے وہ نہیں, کعبہ اس کے لیے چلا گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے سے طواف لگا کر کے کہا کہ کعبہ سن, تیری عزت تیری حرمت بہت بڑی ہے,